اپنی نیتیں پہلے خالص کر لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک بحق سائلین الیک وبحق ممشایا ھذا الیک فانی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا ریاء ولا سما فانما اخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک وانی اسألک ان تنقذنی من النار وتغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی فتح لی مسامع قلبی لذکرک آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر جو اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پر اپنی نیتوں کو صرف اور صرف آپ کی خاطر اللہ پیور کرتے ہیں، آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں اپنے گھروں کو، گھروں میں سے جو نکلے ہیں، تیاری پکڑی ہے۔ اے میرے مولا، اگر ہماری تیاری میں کوئی دکھاوا اللہ تعالیٰ، کوئی ایسی چیز، کوئی ریاکاری، کوئی دنیاوی مقصد اللہ اگر ہماری تیاری میں شامل ہو گیا ہے تو آپ باریک بین ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کے گھروں سے نکلنا، ہماری تیاری پکڑنا، ہمارا نہانا دھونا، ہمارا نکل کر پیدل یا سواری پر آنا، ہمارا اچھے اجلے کپڑے پہننا، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارا سننا، بیٹھنا، پلک جھپکنا، اللہ سارا کچھ اپنی جناب میں اللہ خالص کر لے۔ اللہ اس خالص نیت کے واسطے سے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جو تیرے اوپر خالص ہو کر نکلنے والوں کا تجھ پہ حق بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پیارے دن کے اندر، اس پیارے مہینے کے اندر اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے درس و تدریس کو، گھروں سے نکلنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اللہ یہاں بیٹھے آتے جاتے کوئی بھی خطا ہو جائے اللہ تو آپ اس پہ پردہ ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ اس حق کے واسطے سے سوال کرتے ہیں جو تیرے لیے خالص نکل کر آنے والوں کا تجھ پہ حق بنتا ہے۔ مولا ہمیں جہنم کی آگ کو چھونے سے بھی بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ کو چھونے سے بھی بچا لے۔ ہماری کبیرہ صغیرہ، چھوٹی اعلانیہ پوشیدہ ہر قسم کی خطاؤں کو اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ استقبال رمضان پروگرام ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ کس کس نے ابھی پروگرام اٹینڈ کیا ہے اس سے پہلے استقبال رمضان کا، ابھی ان دنوں میں؟ کیوں؟ اچھا ایک بندہ ہاتھ رائز کریں نا، جب میں کویسچن کروں تو آپ تھوڑا رائز کر دیں۔ ٹھیک ہے، 4-5 لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے توفیق دے کہ ایسی اچھی بات ہم مل کے سیکھ لیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے تک لے جائے۔ ٹھیک ہے، تعارف دے دوں اپنا، میرا نام ارم عمر ہے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے یہاں فیس 2 میں تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں قرآن پاک اپنے گھر میں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ۔ ہر منگل کو کلاس ہوتی ہے 3 سے 5، یہی عصر کے مغرب کے درمیان جو ٹائمنگ عورتوں کو سوٹ کرتی ہے نا، وہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ فرسٹ ٹائم نہیں سوٹ کرتا، مجھے بھی نہیں کرتا، اس لیے میں نے وہ رکھا ہی نہیں ہے۔ تو
ہاف پارے ہمارے ہو چکے ہیں، 15واں پارہ شروع ہوا ہے، اور سورۃ الکہف انشاءاللہ وہ شاید رمضان کے بعد ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے ٹائم نہیں ملے گا اس کے بعد جب میں شروع کروں گی۔ اس کے علاوہ محمد واصل کے نام سے میرا بھی یوٹیوب پہ ایک نیا چینل ہے، جس پہ دورہ قرآن جو ہے وہ آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کل ایک ویڈیو جو ہے وہ ابھی آن ایئر ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دورہ قرآن وہ ریکارڈڈ ہوگا، اس کی ریکارڈنگ بھی آج کل چل رہی ہے، جس نے وہ جو انٹرسٹڈ ہے تو آپ ضرور کون ہے ان کا ذمہ دار؟ ہم نا، تو وہ ایک گروپ کے اندر میسج کر دوں گی میں لنک کا، ٹھیک ہے، تو آپ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے گزارش کہ قرآن سے ضرور جڑیں، حدیث کو سمجھیں، اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے آپ قرآن سے ضرور جڑیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا؟ پھر انقلاب آ جاتا ہے زندگیوں میں، پھر سکون ملتا ہے، پھر اللہ کا تعارف ملتا ہے۔ اور یہ جو اب شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، اس کی فضیلت ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ رمضان کی تیاری میں ہم بیٹھے ہیں، آج 15 شعبان ہے، جو میٹرز ٹائی ہو رہے ہیں نا، یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گی، یہاں سے آپ کو حدیث پڑھ کے بھی میں سناؤں گی، اوتھینٹک جو چیزیں ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت میں کون سی ایک حدیث ہے جو وارد ہوئی ہے جس پہ ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں کرنی، جو بدعات میں چلی جائیں گی، تو ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو رکنا اور بچنا ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ جتنا اللہ نے مجھے وقت دیا اس کے حساب سے، جو میری اور آپ کا رزق ہے نا یہاں پر قرآن اور حدیث کے اندر سے، اللہ کی بات کے اندر سے جو رزق ہے جو آج آپ لینے آئے ہیں، جتنا مقدر میں ہوا مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان کی آمد ہے، صرف 15 یا 14 دن باقی ہیں۔ ہر مسلمان مومن کے اندر اس کے لیے اظہار مسرت ہے، خوشی ہے، وہ اظہار مسرت ہے، خوشی موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار ایک مومن سارا سال کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، زہد اور تقوی، محبت اور مروت، انکساری، مساوات، صدقہ اور خیرات، اللہ کی رضا اور جنت کی بشارتیں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک مومن دل جو ہے وہ اس کا انتظار کرتا ہے سارا سال۔ مسلمان کی بات نہیں میں کر رہی، مسلمان تو وہ بھی ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اور ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے میری پیاری بہنوں؟ دل سے ہوتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو زبانی کلامی کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں چاہے نمازیں ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ مسلمان ہے، بٹ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، محبت اس کے اندر ہے، سرشاری اس کے اندر ہے، اللہ کی چاہت اس کے اندر ہے، اعمال اس کے اندر ہے، نمازی ہے پکا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھنے والا ہے۔ وہ مومن سارا سال اس مہینے کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نیکی کے موقعوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس مقدس مہینے میں مومن کے اندر کیا آتا ہے۔ مومن اب جب میں بولوں گی تو آپ کے ذہن میں وہ والی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ مومن اس مقدس مہینے کے اندر فکر آخرت اس کے اندر جاگتی ہے۔ فکر آخرت، پتہ نہیں اب میں ذرا مشکل اردو بولوں گی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ والا لیول ہے یا نہیں، مجھے اس بارے میں نہیں پتہ۔ تو فکر آخرت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے آخرت کی فکر؟ ہاں، اللہ کو فیس کیسے کرنا ہے، اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے، اللہ میرا اور آپ کا معاملہ کیسے کریں گے، اللہ مجھے کیسے ڈیل کریں گے، اللہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، میری آخرت کن کے ساتھ ہونے والی ہے۔
کیا مجھے جنت الفردوس مل جائے گی؟ کیا میرا نامہ اعمال اس طرح کا ہے؟ فکر آخرت. اب اس فکر آخرت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑے ہم بی بی پاک دامن بن جائیں گے پورے 30 دن. چادریں کسی کے پاس نہیں ہیں، چادریں نظر آنے لگ جائیں گے. سر ننگے ہیں، سر ڈھکے ہوئے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. کوئی نماز ہماری چھوٹ رہی تھی، اب 5 وقت کی بلکہ 6 وقت کے نمازی ہیں ہم. جی تو ہوتا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ نیکی کا ایک سیزن بھیج دیتا. اس مہینے میں اگر ہم ورکنگ ٹھیک کر لیں تو ساری اگلے جو 11 مہینے ہیں وہ میرے اور آپ کے پکے اسی طرح کے ہو جائیں گے جیسے ہم اللہ کی چاہت میں 1 مہینہ گزارتے ہیں. تو اللہ چاہتا کیا ہے سال بعد؟ کہ جیسے مجھے پسند ہے نا وہ والا مومن بن جاؤ، اس کی پریکٹس کرو. اس کے اندر ایک اللہ سے ملاقات کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. ڈے بائی ڈے اس کے اندر ملاقات کی خواہش پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا طاق راتوں میں ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں. 21ویں آ گئی تو ہم کیسے ہیں، 23ویں آ گئی تو ہم کیسے ہیں، 25ویں 27ویں 29ویں رات آتی ہے تو ہمارے ایمان کتنے ہائی ہوئے ہوتے ہیں. بیچ میں طلب کیا ہوتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے، ہمارے مقدر سنور جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمیں تمام عبادت کا ثواب مل جائے. فکر آخرت جاگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے دلوں میں تقویٰ موجود ہوتا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے ہوتے. اللہ محسوس کرانے کے لیے رمضان کا مہینہ بھیجتے ہیں. پھر رب کی طرف سے اس پر ایمان لانے والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے یہ مہینہ. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ جب ہم شعبان کی طرف آتی ہوں میں ابھی، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس ماہ عظیم الشان کا استقبال کیسے کریں، کس عمدگی سے کریں کہ اس مہینے کی برکتیں اور اس کے فضائل سب اپنے دامن میں نیکیوں کے موتی ہم بھر لیں. اس کی تیاری مجھے ابھی کرنی ہے. 15 دنوں میں میرا خیال ہے بہت سے کپڑے ہمارے گرم اندر چلے گئے ہوں گے اور گرمیوں کے باہر آ ہی گئے ہوں گے، یا پھر کچھ تو سامنے نظروں کے رکھا ہی ہوگا کہ ٹھیک ہے جیسے مجھے ضرورت پڑے گی میں یہاں سے لے لوں گی. اتنا کام تو ہم نے کر لیا نا. اب جو باقی 15-14 دن ہیں اس میں اپنے ان کاموں سے پیچھا چھڑانا ہے. روزے بھی ماشاءاللہ آپ رکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو روزہ رکھنے سے پہلے اگر کوئی نہیں رکھ رہا روزے، اور ویسے بھی 15 کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت آ جاتی ہے کہ اپنے انرجی گین کرو، لیکن سیٹ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو؟ 2 وقت کا کھانا کر لیں. بیچ والی سکپنگ شروع کر دیں جو ہماری بیماریاں ہیں. تہجد کے ٹائم اٹھنا شروع کر دیں، اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھانا شروع کر دیں. یہ ہے استقبال رمضان کہ ہم اس کے اندر جب پہلے دن انٹر ہوں گے نا تو وہ کسی کو گیس ہوئی ہے، کسی کا پیٹ لوز ہو گیا ہے، کسی نے مطلب وہ ہمیں اس طرح کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. تو اب اگر ہم 2 ٹائم کا کھانا ابھی کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری تیاری میں ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ سیٹ ہو جائیں. استقبال کیسے کرنا ہے؟ کسی مہمان کی آمد پہ جیسے پروگرام بناتے ہیں. کس کی عید کے بعد شادی ہے کوئی؟ کس کے گھر میں عید کے بعد شادی ہے؟ جی وہ پیاری پیاری بچیاں پیچھے بٹھا چھوڑی ہیں، میرے مطلب کہ بچے اچھا تو جس کی شادی ہے، جس کے گھر میں شادی ہے، جس کے کسی رشتہ دار کے گھر میں شادی ہے، بھائی کے گھر میں شادی ہے، عید کے بعد تیاری ہے نا، ہم تیاری کرتے ہیں. یہ ایسے ہماری سیٹنگ ہو، یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہو، اس دن ہم نے کیا کرنا ہے. وہ 3 دن آنے ہوتے ہیں اور اس کی ہم 6 مہینے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مہمان ہے جو آتا ہے، اور یہ مہمان کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا مہمان آتا ہے ہمارے گھر میں. کوئی باہر سے جب آپ کے بچے آتے ہیں یا کچھ دوسرے سٹی سے آتی ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، انہوں نے آنا ہوتا ہے کچھ سال 2 سال 3 سال کے بعد، تو گھروں کے اندر مائیں کیسی تیاریاں کرتی ہیں. کمرے سیٹ ہو رہے ہیں، جگہیں سیٹ ہو رہی ہیں، سارے کام نپٹائے جا رہے ہیں.
تو ایک یہ سب سے عمدہ ترین، مہنگا ترین، عظیم ترین مہمان اللہ کا بھی میرے اور آپ کے گھر میں آنے والا ہے، اس کی تیاری بھی مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اس کے لیے سیٹنگ کرنی ہے، اس کی پہلے بیٹھے ڈائننگ پہ، اب باتیں کیا ہوں، رات کے ڈنر کے ٹائم پہ کیا باتیں ہوں، تیاری، رمضان کی تیاری، بھئی تمہارا کون سا کونا ہے، میرا تو یہ ہے، میں نے یہاں پہ سیٹ کر لیا، تم بہنیں آپس میں بات کر رہی ہیں، میں نے یہاں پر بچھا لیا، تم جاؤ اب یہاں پہ، تم اپنی کوئی اور جگہ ڈھونڈو، تم نے کیا ارینج کیا ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے۔ ہمارے گھروں میں ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ڈائننگ پہ، نہیں ہو رہی، اب کرنی ہے۔ 5 وقت پوری نمازیں کر رہے ہو بچوں، 5 ٹائم پہ پوری نمازیں پڑھ رہے ہو، ڈنر ٹائم پہ بات کریں۔ تو موبائل اپنے ذرا سائلنٹ کر لیجئے۔ اسی طرح اس سے بڑھ کے میں نے اور آپ نے مہمان کے آنے کی تیاری کرنی ہے، خوب ستھرے صاف، اپنے مطلب ہمارے زبانوں کے اوپر یہ ترانے ہونے چاہیے، خوشی کے نغمے ہونے چاہیے، چہروں پہ مسرت ہونی چاہیے، لیکن اس کے الٹ آج کل چل رہا ہے، سستی کے مارے ہوئے مسلمان ہیں اس وقت، اتنی سستی غالب ہے، اتنی اس شعبان کے مہینے میں کہ حیرت ہوتی ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ سٹرگل کر رہا ہے، اس کی جو جکڑ بندیاں شروع ہونے والی ہیں اس کو پتہ ہے، اور وہ ہمارے اوپر ورک آؤٹ کر رہا ہے اس وقت، اس لیے ہمیں سستی ڈال دیتا ہے، ہم ڈھیلے ہوئے ہیں، کبھی بہت سردی لگ رہی ہے، کبھی گرمی لگ رہی ہے، پھر فلو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ویدر چینج ہو رہا ہے، جسم میں اتنی تھکاوٹ ہے، درد ہے، کام اتنے ہیں جو کپڑوں کے سنبھالنے، دیکھنے، سب افراد کے، تو وہ الجھاتا ہے کہ اس کو کہیں زیادہ موقع نہ مل جائے، تو اس کا بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ خیال رکھنا ہے شیطان مجھے ورگلائے نہیں۔ پھر اس سے پہلے ہمیں کیا ہونا چاہیے، مختصر سا ایک خاکہ ہے، عظمت کا احساس پہلے ہی دل میں ہو کہ وہ رمضان آ رہا ہے، اتنا عظیم وہ مہینہ ہے، حد درجے جو عظیم مہینہ ہے وہ آ رہا ہے، اس کے اندر نہ قدری اس کی اور نہ شکری اور احساس فراموشی، وہ سارا کچھ میں نے چھوڑنا ہے، اور قیام اللیل جو ہے اس کو اپنانا ہے۔ ابھی میں نے اور آپ نے جو کام کرنے ہیں نا رمضان آنے سے پہلے، وہ یہ ہیں، الارم آپ لگا لیں، کتنے بجے کا لگانا ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے اٹھنا ہے، آپ کو واش روم میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ نہ ہو کہ آ کے بیٹھیں اور 15 منٹ بعد جو ہے وہ اذانیں شروع ہو جائیں، اس حساب سے میں نے اور آپ نے اپنے ٹائم ابھی سے سیٹ کرنے ہیں۔ سحریوں میں اٹھیں گے نا، کتنا مارجن رکھ کے اٹھتے ہیں، نا، اسی طرح مارجن رکھ کے اب اٹھنا ہے کہ اتنے بجے، اب پکا پھر ہوگا کیا اس کا فائدہ، آگے جا کے مجھے رمضان کے فرسٹ ویک میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی اپنے نفس کے اوپر جکڑ بندی مجھے کرنی نہیں پڑے گی محنت، کیونکہ میں نے وہ 15 دن پہلے کی ہے، اب میرے لیے بہت اچھی روٹین بن گئی ہے کہ میں ایزیلی اٹھ جاتی ہوں، ہر کام جو ہے وہ میرا ٹائم پہ ہو جاتا ہے، فٹافٹ میں سارا کچھ کرنے لگ گئی ہوں۔ یہ اس درس کے بعد تو ضرور ہو جانا چاہیے اگلے 14 دنوں میں، پھر نعمت کا احساس ہو، اتنی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہمارے گھر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ پتہ ہے کہیں مہنگائی ہے آپ کے ڈائننگ پہ، کوئی چیز کم ہوئی ہو، کوئی دسترخوان سے کوئی چیز سکپ ہو گئی ہے، کوئی چیز آپ نے چھوڑی ہو، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ مہنگائی ہے، اور سب سے بڑی کروڑوں نعمتوں سے زیادہ عظیم نعمت کیا ہے، یہ رمضان جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اللہ وہاں تک پہنچا دے، اس کے دروازے تک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لگا دے کہ ایک ایک رمضان جس کی زندگی میں آ جاتا ہے نا، اتنے اس کے درجات، جنتیں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ 8 جنتیں ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں، اور 8 جنتیں ہیں، اور ہر ایک جنت جو ہے اس کے 100 درجے ہیں، جو سب سے نیچے والی جنت ہے نا اس کے بھی 100 درجے ہیں، پھر اوپر، اب اس کو کیسے میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے، رات کے ٹائم باہر نکلیں، وہ سٹاری نائٹ ہوگی،
آج کل بڑی پیاری وہ بنا ہوا ہے آسمان نا، اس میں آپ کو اوپر نیچے ستارے سیارے سب کچھ نظر آئے گا. جہاں میں کھڑی اوپر دیکھتی ہوں نا، یہ لیول ہے، اور اس سے اگلا لیول وہ اوپر ہے جس کی آپ کوئی حد نہیں ہے. اتنا اوپر ہے دوسرے والا درجہ، اور 100 درجے ہیں. ابھی صرف یہ نیچے والی، سب سے نیچے والی جنت کے 100 درجے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو 7 باقی جنتیں ہیں ان کے درجات کیا ہوں گے. اور یوں سب دیکھیں گے، اور فرشتے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ فلاں کی جنت ہے، وہ دور کون سا ستارہ چمک رہا ہے. جیسے وہ ستارے نظر آتے ہیں نا، اس طرح دوسروں کی جنتیں نظر آئیں گی، درجات نظر آئیں گے. اتنی عظمت والا مہینہ، جتنے مرضی اپنے درجات اللہ سے بلند کروا لیجئے. جنت الفردوس اپنے نام لکھوا لیجئے، وہاں پر اپنا گھر بنا لیجئے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے نا. ہر چیز کو ڈیکور کرنے کے لیے آپ کے ڈائننگ آج کل کیا ہے، گولڈن ڈشوں سے بھرے ہوئے. کتنے کی ایک گولڈن ڈش آتی ہے؟ پتہ ہے نا سب کو، لگایا نا پیسہ. اسی طرح محنت کرنی پڑے گی تو وہ اوپر والی جنتیں ملیں گی. کرنا پڑتا ہے، لگتا ہے، پاکٹ خالی ہوتی ہے، ہمارے سے کچھ جاتا ہے پھر کچھ ملتا ہے. تو یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو ملنے والی ہے، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. چاہے ادھر جتنی بھی ایج کے بندے بیٹھے ہیں، اور پھر کیا پتہ یہ ہم میں سے کسی کا آخری رمضان ہو، اس میں ایج ڈیفرنس نہیں دیکھا جائے گا. اموات نہیں دیکھی کیا ہلاکتیں کیسے ہو رہی ہیں. جوان ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. جوانی کی ہارٹ اٹیک کی اچانک موتیں اتنی ہم نے سنے ہیں. ایکسیڈنٹ جو ہو جاتے ہیں وہ کتنی اموات ہو جاتی ہیں. تو یہ اس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں جب جلدی اچانک حادثاتی موتیں ہوں گی. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. سب کی قبروں کے اندر ٹانگیں ہیں. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی آخر جانا اس نے کدھر ہے؟ آخرت کی طرف جانا ہے. اس نے بھی قبر میں اترنا ہے، میں نے بھی اترنا ہے، آپ نے بھی اترنا ہے. تو اللہ سے لمبی زندگی، بہترین رمضان، صحت اور تندرستی والا، عبادت گزاری میں گزرنے والا وہ شاندار رمضان میں نے اور آپ نے مانگنا ہے. اس نعمت کی اب قدر کرنی ہے. اب اس میں مجھے اور آپ کو جلدی سے یہ دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے. اللہ کی طرف پلٹنا ہے. ابھی پلٹنا ہے. کیسے پلٹنا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم ماننا. کس طرح سادیہ؟ ہر چیز میں، ہر چیز زندگی کے ہر معاملات میں، ہر معاملے میں. قرآن پاک میں، احادیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈو ناٹ والے، سب میں نے اور آپ نے ایک ایک کر کے پورے کرنے ہیں. لوٹ جاؤ، جدھر ہو، جس فیز میں ہو، جس عمر میں ہو، جس حالت میں ہو. چاہے آسمان خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، چاہے میری غلطیاں، میرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں، جس گھڑی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی اسی وقت واپس پلٹ آؤ. اب میرے پیاروں کرنا یہ ہے کہ آج ہی آپ کو جس وقت، اول تو یہاں سے جاتے ہی شیطان آپ کے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے. جب آپ کو یاد آ جائے کہ ایک درس لے کے ہم آ رہے ہیں، توبہ کے 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں. میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ. 2 نفل توبہ کے ہم نے پڑھنے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے، میں اپنی فنگر پوائنٹ پہ جانتی ہوں کہ میری یہ خطائیں ہیں، میرے اندر یہ کمیاں ہیں، میرے اندر یہ والے گناہ ہیں، میرے اندر یہ والی نافرمانیاں ہیں. اللہ میں اپنے اوپر خود گواہ ہوں کہ میں آپ کی بہت بڑی نافرمان ہوں. ایڈمٹ کرنا ہے. سچی توبہ تب قبول ہوتی ہے جب ہم پہلے اس طرف آتے ہیں شرمساری کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایڈمٹ کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا نا، خطا ہو گئی. اور ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے حکم ہی غلط دیا ہے. آپ نے حکم کیوں دیا ہے کہ سب سجدے میں چلے جاؤ؟ آپ کو تو پتہ تھا نا میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. آپ نے میرے دل کی بات کو جان کے جان بوجھ کر یہ حکم دیا. کیوں دیا؟
لیکن حضرت آدم علیہ السلام جن کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا. کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، اللہ ہم دونوں نے، میں نے، میری بیوی نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ آپ کی حکم کی نافرمانی کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا سرور آتا ہے جب اللہ کا دروازہ کھلے گا نا، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. ایک قدم میں اٹھاؤں گی 10 قدم وہ آئے گا. میں بھاگ کے اس کی طرف جاؤں گی، وہ دوڑ کے میں اگر آگے چل کے جاؤں گی وہ دوڑ کے آئے گا. اور اگر میں دوڑ کے جا رہی ہوں اس کی طرف پلٹ کے معافی تلافی کر کے، تو آپ دیکھیں کیا وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لگائے گا؟ کیا وہ آپ کو چھپا نہیں لے گا؟ کیا اپنے سینے سے لگا نہیں لے گا؟ کیا سارا کچھ وہ معاف نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. تو 2 نفل. اچھا اب ماشاءاللہ ایک بھی کاپی پینسل نہیں ہے. آپ کھڑے ہو؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ سے راضی ہو. ٹھیک ہے، ایک اور ہم اس سے میسج لے لیتے ہیں. جدھر آپ کو بلاوا آ جائے نا، آپ اس طرح نہ اٹھائیں، کچھ بھی نہ اٹھائیں. ایک اتنی سی کوئی پیپر لے لیں اور پینسل لے لیں. آپ کو کوئی بات اچھی لگ جاتی ہے، آپ کو کوئی پوائنٹ اگلا دیتا ہے، اس کو لکھ لیں، پکا ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم کریں گے نا، سب کو لکھنا آتا ہے. اگر اس کے بعد کسی کو دعوت ملتی ہے ان دنوں میں، تو ضرور کاپی پینسل ساتھ رکھیں. اپنے بیگ لے کے جائیں، اچھی سی تیاری کریں. وہ جو آپ اٹھائیں گے نا، وہ بھی کدھر تل جانا ہے؟ میزان میں تل جانا ہے. جتنے وزن کے ساتھ آپ آئیں گے، کاپی پینسل لکھیں گے، سیاہی کے ساتھ اللہ کا نام لکھیں گے، درس لکھیں گے، سب میزان میں تلے گا. آپ کی نظر کتنی لگی؟ آپ نے 4 کے ساتھ دیکھا کہ 2 کے ساتھ دیکھا؟ ہر چیز ایچی بیچی میزان میں تل جائے گی. کریں گے نا اب انشاءاللہ. جب بھی اگلے سال میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی میسج پہ بلا لیں، تو درس کے لیے آپ نے خالی ہاتھ نہیں جانا. تو تیسری بات ہمارے پاس آ گئی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. چھوڑ دیں پیچھے والے سارے کام. کتنی کو دنیا رہ گئی ہے. یہ ترکی میں کیا ہوا ہے؟ اتنے لوگ ہم جیسے گھروں والے، ہم جیسے بچوں والے، ہم جیسے عورتیں تھیں، ہم جیسے مرد تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مٹا کے رکھ دیا ہے. اور ہم اللہ کے اتنے لاڈلے نہیں ہیں. یہ پاکستان والے، یہ کینٹ والے، یہ فیس 1 یا 2 والے اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر چھتیں نہیں گریں گی. تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے. ایک تھپڑ بچے کو مارتی ہے نا ماں، جس کا قصور ہوتا ہے، تو دوسرا ساتھ الرٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے بھی نہ پڑ جائے. وہ سیدھا ہو جاتا ہے تیر کی طرح. تو یہ میسج ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. جب ہم بچیں گی نا، تو ہمارے بچے بچ جائیں گے. جب ہم اللہ سے جڑیں گے نا، تو ہمارے بچے بھی بچ جائیں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں گے، سیف سائڈ پہ ہوں گے، تو میرے پلو جن بچوں نے پکڑے ہیں نا، وہ بھی میرے ساتھ سیف سائڈ ہو جائیں گے. اور اگر میں آگ میں گھری ہوئی ہوں، اللہ کی نافرمانی میں گھری ہوئی ہوں، جہنم کے کسی گڑھے میں ہوں، تو بچے جو میرے ساتھ لنکڈ ہیں، میری نسل ساری تباہ ہو جائے گی. آپ اللہ کا فرما بردار اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خود ان کے سامنے مثال بنیں. وہ فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ. اور جب کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ آپ نے میرے گناہ معاف نہیں کیے، اس لیے میرا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ نے مجھے نہیں معاف کیا، اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اچھا آپ بتائیں تیسری بات کیا ہو گئی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا. دوسری بات کیا تھی؟ نعمت کا احساس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی عظیم نعمت مجھے اور آپ کو انشاءاللہ دینی ہے انشاءاللہ. اور پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی ہے؟ عظمت کا احساس ہونا. دیکھا نا، ابھی سے اسکپ ہے نا سب کچھ، صرف اس وجہ سے کہ پینسل کاپی نہیں ہے. 3 پوائنٹ موٹے لکھ لینے تھے. آپ نے آگے جا کے بچوں کو بتا دینے تھے، اپنے شوہر کو بتا دینے تھے، اپنے پیارے بہن بھائیوں کو بتا دینے تھے، اپنی وہ دوسرے شہر بیٹھی اس بہن کو بتا دینے تھے فون کر کے. بہترین عمل کے پوائنٹس آپ کے پاس آ جانے تھے. تیسری بات ہو گئی اللہ سے رجوع کرنا، توبہ اللہ سے کر لیں، جدھر ہیں پلٹ آئیں. اس
کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیں. غیبت، چغلی، تجسس، لڑائی جھگڑے، قطع رحمی کرنا، ناراضگیاں سب چھوڑ دیں. اللہ کی خاطر اپنی زبان کو سچا کریں، اپنے عمل کو سچا کریں. علم جو آپ کے پاس موجود ہے نا، اس پہ عمل کریں. سب کو پتہ ہے ہر علم کا جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس پہ عمل کریں. اللہ نے حلال حرام سارے دائرے بتائے ہیں، سب کو پتہ ہے، اس پہ عمل کریں. یہ ہوتا ہے سچا ہونا. پھر صدیق لکھا جاتا ہے. وہ صدیق صرف صدیق اکبر نہیں ہے، جو اپنے عمل میں سچا ہے، کھرا ہے، اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اس کا نام عرش کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے صدیقین کے اندر. تو وہ درجہ نہیں چاہیے؟ تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کیونکہ جتنا آپ میٹھا ڈالو گے نا، گڑ ڈالو گے، اتنا میٹھا ہوگا. جتنا آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اتنا اچھا آپ کا ڈائننگ سج جاتا ہے، آپ کا گھر سج جاتا ہے، سجاوٹ ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ آپ ایفرٹ کرو گے، عبادت کرو گے، ٹرو ہو جاؤ گے اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو جنت الفردوس بھی انشاءاللہ ملے گی. ورنہ ادھر بھی حسرت ہے. ہاں وہ دیکھو سعدیہ کدھر چلی گئی، ہاں وہ دیکھو سلمہ کی جنت، وہ دیکھو اللہ وہ سبین کی جنت، میں بھی تو ادھر ہی تھی، اتنی بلند وہ کیسے چلی گئی؟ اور فرشتوں ذرا دوبارہ بتاؤ وہ واقعی وہی ہیں؟ انہوں نے بھی میرے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی، وہ بھی میرے ساتھ کولیگز تھیں، وہ میرے سے اوپر کیسے چلی گئیں؟ ان کی جنت. یہ حسرت ہے، یہ حسرت ادھر ہوگی. یوم الحسرہ کے اندر حسرت باقی رہ جانی ہے. وارے نیارے کس کے ہیں؟ جو جنت الفردوس میں چلا گیا. نیچے والے سارے حسرت میں، نیچے والے سارے 100 درجات میں حسرت میں رہ جائیں گے. اور وہ کہیں گے اس نے کیا عمل کیا؟ فرشتے بتائیں گے تم تو عمل میں پیچھے رہ گئی، اس نے تو وہی عمل کر کے وہ دیکھو وہ جنت کما لی، اس نے ایفرٹ کی، اس کا بدلہ اس کو ملا. ٹھیک ہے، تو کرنا کیا ہے؟ پیش قدمی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. اب چھوڑ دیں دوسروں کو دیکھنا، وہ کرے گی تو میں کر لوں گی، میں کیوں پہل کروں؟ اس نے اوڑھ لیا سر پہ چادر تو میں بھی لے لوں گی، وہ حجاب کرنا شروع کرے گی تو میں بھی کر لوں گی، اس نے یہ چیزیں چھوڑی آئی بروز بنانے تو میں بھی چھوڑ دوں گی. دوسروں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دنیا میں تو ہم بڑے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں نا. میرے جیسا تو کوئی ڈریس نہ کسی کا ہو، میں جیسی ہوں ایسا کوئی دکھے نہ. ایک ٹرینڈ سیٹر آپ اپنا بنیں، اپنی فیملی کا کور کریں، حجاب کریں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے آپ پہل کریں، پیش قدمی کریں، بڑھ جائیں آگے دوسروں سے، سبقت کر لیں نیکیوں میں، صدقات میں کریں، خیرات میں کریں، اللہ کی تمام احکامات میں سبقت کریں. دوسروں کو نہ دیکھیں، دوسروں کو نہ دیکھیں. پیش قدمی کریں، برائیوں سے بچیں اور اچھائیوں کو پکڑیں. ان ڈیز میں وہ رمضان میں تو پتہ ہی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا، ابھی سے برائیوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں میرا کسی بات کا برا مت مانیے گا، برائیاں ہم سب کے اندر موجود ہیں. خطا سے پاک جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، وہ خطا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پروگرامنگ جو ان کے اندر فیڈ ہوئی ہے نا، اس میں خطا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے خطا کیا ہوتی ہے. اور انسان، میں اور آپ کیا ہیں؟ خطا کا پتلا ہیں. سب کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں، مجھ سمیت، میرے میں تو شاید بہت زیادہ ہیں. ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے، اپنی کمیوں کو جانتا ہے. تو ان برائیوں کو، جن کو برائیاں کہا گیا ہے، ان سے بچنا شروع کر دیں آج سے. آج تاریخ کیا ہے؟ 8 تاریخ ہے. یہ تو خواتین کا عالمی دن ہے. ایسے کیا؟ تو پھر ہم خواتین میں ٹرینڈ سیٹر نہ بن جائیں، ہم اپنی فیملی میں ٹرینڈ سیٹر نہ بن جائیں، ہم اللہ کی پسندیدہ بندیاں نہ بن جائیں. اس دن میں عہد کریں، میں اپنی ماں کے منہ کو روک دوں گی، اس کی زبان چلتی ہوئی اگر اس نے کسی کی غیبت کی، میں نہیں دیکھوں گی. میں کو کہوں گی اماں جان چھوڑیں، میں آئی ہوں میرے سے بات کریں. اس کو تھرڈ کو کیوں آپ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں؟ چھوڑیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسی بھی ہے مجھے کیا. شوہر کوئی بات کرے، آئے ہائے چھوڑیں ان کی، آئے نہ ہم اپنی بات کرتے ہیں.
کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، دوسروں کو ڈسکس نہ کریں. پھر اور کیا ہوتی ہے ہماری عام جو چیزیں ہیں، ٹو لگانا، یہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہے. اس کو چھوڑ دیں بھائی، جو جیسا ہے جس حال میں ہے آپ اپنی طرف توجہ رکھیں، دوسروں کو چھوڑ دیں. اور کیا ہوتا ہے جی، غیبت بھی ہو گئی، چگلیاں، پھر راز افشا کرنا، دوسروں کو بدنام کرنا، لگائی بجائی کرنا. کسی کے بارے میں کوئی پتہ چل گیا ہے، سارے خاندان میں ہی دھما رہی ہوں اس کو، بجائے اس کے کہ پردہ کروں، پردہ اس کو رکھوں تو اللہ میرے پردے رکھے گا. اس چیز کو بھی چھوڑ دیں. یہ چند میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہی ہیں نا چیزیں، وہ سیئات جو برائیاں ہیں جن سے میں نے اب پیچھا چھڑانا ہے. پھر موبائل پہ وہ فیس بک کے اندر گھس گئے ہیں، انسٹاگرام میں گھس گئے ہیں، ایسے کر کے ایسے کیا ہے، گھنٹہ گزر گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا. اوئے ہوئے ہوئے، میں نے تو یہ کام کرنا تھا. ویسٹ ہو گیا نا ٹائم، اور کوئی ذکر بھی نہیں اللہ کا ہوا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ واش روم میں جب بیت الخلاء میں جانا ہے اس وقت اللہ کا ذکر نہیں وہاں پہ کرنا. کتنا کو ٹائم لگتا ہے کسی کو؟ آ کے دعا کیا کرتے ہیں باہر؟ غفرانک. کس بات سے؟ اللہ اس بات سے کہ میں تیرا ذکر نہ کر سکا اندر. اتنے سے ٹائم پر بھی اللہ مجھے تیری مغفرت چاہیے کہ میں اندر تیرا ذکر نہیں کر سکا. اور ہم دیکھیں گھنٹوں برباد ہمارے ہو جاتے ہیں. اور عورتیں سنبھال کے کپڑا رکھ رہی ہیں، وہ سال ہر سال پڑا ہوا ہے، اس کا بنتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے اس کے اندر شیطان مجھے اور آپ کو ڈالتا ہے کہ رکھ دو اس کا، پھر ایسے کچھ بن جائے گا. کچھ بھی نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بننا. ایسے الجھاؤ، ایسے ذہن کے ڈی ٹریک کرنا، اس طرح سے ادھر ادھر وقت کا ضائع کرنا، وہ سارا کچھ اندر موجود ہوتا ہے ہمارے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اور پھر اچھائیوں کو پکڑنا، مسکراہٹیں، ہر ایک کے اندر مسکراہٹ بانٹیں، درد شیئر کریں، درد پھیلائیں نہیں، شیئر کر کے اس کو ختم کر دیں. پریشانیاں دوسروں کی ختم کرنے کی کوشش کریں. بھابیاں ہیں، مائیں ہیں، یعنی ہماری دیورانی جٹھانیاں ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، نندے ہیں، سب سے مسکراہٹ اور پیار اور دل کی صفائیاں، اچھائیاں، خوش اخلاقیاں، نمازوں کی نصیحت وصیت، قرآن کی نصیحت اور وصیت، نمازوں کی پابندی کے لیے کہنا، بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بند. یہ چپاٹ ایسے مائیں مار دیتی ہیں بچوں کو، بیچارے معصوم، وہ میرے ہے ہی نہیں ہیں، وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. کس طرح؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم تو ہے ہی اللہ کے، اور اللہ کی طرف چلے جانا. ہم سارے ہی اللہ کے ہیں. یہ بچے جو میرے اور آپ کے پاس رعیت ہے، یہ سارے اللہ کے ہیں. یہ تو امانتیں ہیں جن پہ اتنا ظلم میں کر ڈالتی ہوں. ان کو انڈرسٹینڈ کریں، جوان بیٹیوں کو انڈرسٹینڈ کریں، جوان بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں، چھوٹے بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں. مارے نہیں، شفقت اور محبت. بس آج سے چہرے پہ مسکراہٹ رہے. ٹھیک ہے؟ ایمان، شاباش. اچھا، وہ بھی ایمان ہے ماشاءاللہ. مسکراہٹیں رہیں اور دکھ بانٹیں اور شیئرنگ کریں. شوہروں کے آتے ہی سار نہیں کھانے شروع کریں، فلانی نے آج میرے ساتھ یہ کیا، اس نے تو آج میرے ساتھ یہ کیا، وہ بیچارہ پہلے ہی آیا ہے کھپا ہوا. اس دن ہی پھر آپ کو نہ کوئی ایسی بات ہوگی کہ وہ شیطان کی طرف سے نہ آپ کی لڑائی ہو جائے گی. اور جس دن آپ خاموشی کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھیں گے نا، تو آپ دیکھیں آپ کا شوہر کیسے ڈول نہیں جاتا آپ پہ. پریکٹس کر کے دیکھیں. جس دن اس طرح کی کوئی بات ہوگی نا جو اللہ کو ناپسند ہے، اس دن کوئی نہ کوئی جو ہے نا ناراضگی ہو جائے گی. اس دن نہیں تو اگلے دن ضرور ہو جائے گی. تو میں نے اب کیا اپنانا ہے؟ اخلاقیات کو، مسکراہٹیں سجا کے، ڈیلنگ ہی مسکرا کے کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ ٹینشن دوسروں کی لینی ہے، جذب کرنی ہے، دینی نہیں ہے ان کو. اور اپنی ٹینشن کس کو دینی ہے؟ اللہ کو.
اللہ میری دنیا کی ساری ٹینشنز، میری پریشانیاں، میرے دکھڑے، اللہ میرا سارا کچھ تو لے لے اور مجھے آخرت کا غم گسار بنا دے. میرے دل میں صرف آخرت کا غم ہو. میرے دل کے اندر جتنی میں نے دوسروں کی سموئی ہے نا اللہ ساری تو لے لے. دکھی ماؤں کو اور دکھ نہ دیں، بوڑھی ہڈیوں کو اور نہ ستائیں. اور کہاں جائیں؟ سجدے میں جائیں، روئیں جتنا مرضی ہے روئیں اللہ کے سامنے. توبہ کے 2 نفل پڑھیں، آپ جتنی دیر ادھر بیٹھے روئیں، اللہ کو اپنے سارے دکھڑے سنائیں. کسی دوسرے کا دل نہ اس کے ساتھ تنگ ہو. یہ ہیں اچھائیاں. صدقہ کر دینا، مدد کر دینا، نیکیوں کے موقع کو جاننے نہیں دینا. یہ اب کرنا ہے اب انشاءاللہ یہ شعبان کے مہینے میں. اب آگے کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کے دروازے تک پہنچا دے. خیر، عافیت، صحت، تندرستی، رزق حلال کی برکتوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ، فضل کے ساتھ اللہ اس دروازے تک مجھے اور آپ کو پہنچا دے، اس کے انٹر اندر کروا دے. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر نیکی کا اجر ان لمیٹڈ ہو جائے گا. ابھی تو یہ میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، ہمارے یہاں پہ کروڑوں کے حساب سے فرشتے موجود ہیں، وہ ہماری نیکیاں لکھ رہے ہیں. جتنا کوئی سمجھ رہا ہے، جتنا جس کے اندر جو کچھ چل رہا ہے 1 to 1، اچھا یہ بات ہے اب میں یہ کروں گی، مجھے تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے جو لکھوا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. رمضان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے یا عام نفلی روزوں کا ثواب کسی کو معلوم نہیں ہے، فرشتے کو بھی نہیں معلوم. مجھے ابھی اس وقت نہیں پتا کہ یہاں پر کتنے روزہ دار بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ عبادت نظر نہیں آتی. آپ سارے نماز پڑھ رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے نماز ہے، لیکن روزہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے خالص اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اے فرشتوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اجر لکھنا کیا ہے. اب عام جو روزہ ہے نا اس کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان آنے سے پہلے نہ مجھے اور آپ کو اندر اپنے بہتر تبدیلی محسوس ہو جانی چاہیے کہ میرے اندر چینج آ گیا ہے، میرے اندر آ رہا ہے، میں اپنی اس عادت پہ اوور کم ہو گئی ہوں، میں نے اپنے نفس کو قابو کر لیا ہے، میں کامیاب ہو رہی ہوں، میرے اندر یہ چینجنگ آ رہی ہے. یہ رمضان سے پہلے جب ہم ایفرٹ کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تو یہ بہتری محسوس آنے لگ جائے. تقویٰ کے اسباب اپنائیں، محفلیں اٹینڈ کریں، دعاؤں کے جو آپ کو سارے انویٹیشن آئیں گے آگے رمضان میں بھی، اس کے اندر بھی آپ جو ہے اپنی حاضری دیں. اپنی خلوت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوستیاں کریں، اپنے جائے نماز کو فکس کریں اور وہ ٹائم رکھیں جس کے اندر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ گھر والوں کو بتائیں کہ میں اتنی دیر کے لیے اندر جا رہی ہوں، مجھے اس وقت کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کوئی نہیں ڈسٹرب کرے گا. چھوٹے بچے تو ان کی بات نہیں میں کر رہی، لیکن جن کے گھروں میں بچے جوان ہیں یا اس طرح کا ہے وہ تو بہت آسانی سے اس کو اچیو کر سکتے ہیں ان مواقع کو. ایسا نہ ہو کہ رمضان رخصت ہو جائے اور اس کے ساتھ سارا کچھ رخصت ہو گیا ہو. چلو بھائی تم بھی نکلو اور ساری جو ہم نے وہ سارا اچیو کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، چلو جی کوئی نشانی باقی نہیں ہے. نشانی ضرور ایک باقی رہنی چاہیے میرے اور آپ کے ساتھ، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، میری کوئی اور ہوگی، آپ کی کوئی اور ہوگی. اب ماہ شعبان کے فضائل کی طرف تھوڑی سی ایک حدیث دیکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتہ کیوں میں اس کو تھوڑا سکپ کر رہی ہوں، کیونکہ اب 15 شعبان جب آ گئی ہے اس کے بعد زیادہ تر روزے رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو اس لیے میرے جب ہوا تھا نا ٹیوزڈے کلاس میں، تو ہم نے فرسٹ ویک میں شعبان میں یہ کر لیا تھا تاکہ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی دن ہوں. تو اب تھوڑے سے دن ہیں اس میں روزے چلیں، کوئی ایک آدھ کوئی رکھنا چاہتا ہے. روزے کی یہی فضیلت ہے کہ ایک نفلی روزہ 100 سال کی جہنم کی دوری پیدا کر دیتا. اب ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ 100 سال کی دوری کیا ہوتی ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اتنی زیادہ دوری ہوتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس میں خندق پیدا کر دیتے ہیں جہنم کے اس روزے دار کے درمیان میں، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، ان لمیٹڈ۔ اور پھر یہ کہہ دینا کافی نہیں میرے پیارے رب کا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور اس روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرتے ہوئے سب سے زیادہ لذیذ لذت کس چیز کی آتی ہے؟ پانی کی۔ اور باقی جو ہے نا رنگ پھیکے ہوئے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے ملٹی کلرز رکھے ہوتے ہیں نا، لیکن جو ایک سادہ ٹھنڈے گلاس کا پانی ہوتا ہے نا، اس کا جو سرور ہے گرمیوں کے روزوں میں، ایک تو اس کو اس وقت خوشی ملتی ہے، پھر ذائقے ہیں، پھر اللہ کی خوشی سے وہ جب رزق اس کا کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ میرے سے ملاقات کرے گا اور میں اس کو اس روزے کے بدلے میں خوش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ تو ہم نے نہ سنا نہ دیکھا، نہ اس کی کوئی ڈیٹیل ملتی ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کے اعمال نامے میں کیا لکھنا ہے، کچھ بھی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ، اس ٹاپک کو ذرا سمیٹتے ہیں کہ رمضان کا کوئی روزہ بھی اپنے بچوں تک کو بھی سکپ کرنے نہ دیں جو جوان ہیں۔ پیپرز کی آڑ نہ لیں، سمجھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے، رحمت ہے جو نکل جائے گی۔ تو جیسے تیسے بھی ہے، بچوں کے روزے بھی ماؤں کے ذمہ دار ہیں کہ ان کے روزے نہ جائیں، اور اپنے بھی کسی بھی وجہ سے، اور شرعی عذر ہے تو اس کے علاوہ کوئی ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا۔ سفر کی بات کرتے ہیں تو سفر جو ہے نا، اور ایک بیماری، ٹھیک ہے، مسافر ہے اور جو سفر کی بیمار ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ باقی دنوں میں اتنے روزے پورے کر لے، جیسے پیریڈز کے روزے ہیں ہم بعد میں پورے کرتے ہیں سال کے۔ تو سفر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ میں ذرا لاہور جا رہی ہوں یا میں ذرا شاپنگ کرنے جا رہی ہوں اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ وہ والے سفر تھے جب وہ کیمل پہ ہوتے تھے، جب صحراؤں میں ہوتے تھے، جب مہینوں کے سفر ہوتے تھے، جب بھوک اور پیاس اور پانی راستے میں کچھ بھی نہیں ہے، صحرا ہیں۔ اور ہمارے کیا ہوتے ہیں، اتنی پرسکون گاڑیاں ہیں، ٹھنڈی گاڑیاں ہیں، گرم گاڑیاں ہیں، اور سفر ہم کرتے ہیں، وہ بہانے نہ ہو بھائی آج تو میں نے بچوں کی عید کی شاپنگ کرنی ہے، آج کا روزہ نہیں میں نے رکھنا۔ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا میرے پیاروں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا نا اس طرف آ جائیں کہ ماہ شعبان کی، ابھی سوال ہو رہے تھے کہ روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اب تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ شب برت کے حوالے سے ایک جو صحیح حدیث ہے نا، یہ آپ یاد رکھیے گا، صحیح سند کے ساتھ روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ کینہ پروری کیا ہوتی ہے؟ وہی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اخلاق درست کرنے ہیں۔ اس مہینے میں شعبان کی فضیلت ہے یہ کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، معاف ایک دوسرے کو کر دیں، دلوں کی صفائیاں کرنی ہیں۔ یہ اوتھینٹک حدیث ہے کہ 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک میں آپ کو ضعیف روایت بھی بتا دیتی ہوں۔ ضعیف روایت یہ ہے جو اکثر سرکولیٹ کرتی ہے، ٹیشو ادھر رکھیے گا پیچھے اس کے نا ڈبہ، اگر ٹھہر جائے تو اچھا جی۔ ضعیف روایت ایک آتی ہے، شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بالکل ضعیف بھی نہیں، من گھڑت جھوٹی روایت ہے جو آپ کے موبائل پہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک وہاں سے نکلے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ بقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی کہ وہ کیا تھا، وہ ان کی باری تھی،
پتہ ہے نا ڈیوائڈ تھی ان کی بیگمات کی باریاں. تو حضرت عائشہ چونکہ تھی بھی بہت لاڈلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان کے پیچھے گئیں. ٹھیک ہے. اب یہ والی جو حدیث ہے نا میں آپ کے سامنے رکھوں گی. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ شک ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے. بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب واضح رہے یہ ایک جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کا جو بعد والا ٹکڑا ہے 15ویں شب کا نام لیا ہے، یا اس کو ان کو جو امام ہیں انہوں نے امام بخاری سے بھی نقل کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ صحیح قصہ کیا ہے، جس پہ آج محل بن چکے ہیں، پہاڑ عمل کے بن چکے ہیں، عبادتیں بن چکی ہیں، اتنی حد سے نکل گئے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی بنا ڈالا ہے. شیطان نے اتنا بدعات میں ملوث کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہی اس کو بنا ڈالا ہے کہ آگے جو لیلۃ القدر آ رہی ہے نا اس کی ساری محنتیں ابھی کر کے فارغ ہو جاؤ، سارے دل ابھی لگا لو. اب آپ سنیں، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ تفصیل سے موجود ہے یہ والا قصہ، لیکن اس میں شعبان کی 15ویں رات کا کوئی لائن ذکر نہیں ہے. ہوا کیا تھا، حضرت عائشہ کا بیان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تھے. آپ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسے اور اپنے جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے سر کے قریب رکھ دیا، اور جو چادر آپ نے پہن رکھی تھی اس کا ایک کونا آپ نے اپنے بستر پر بچھایا اور اس پر لیٹ گئے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ سے اپنی چادر کو انہوں نے اٹھایا، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کے باہر چلے گئے. پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا. میں اٹھی. کون بول رہا؟ اچھا چلیں توجہ کریں اور اس قصے کو غور سے سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا محبت اور عقیدت کے ذرا اپنے چہرے بنائیں سویٹ سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا سا ذکر اور اتنی پیاری حدیث ہے، اس میں ہو کیا رہا ہے. اب ان کے ایکشن کو ذرا فیل کریں. میڈم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوئے، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں، اپنے جوتا اور اپنی چادر لپیٹ کے نا سائڈ پہ سر کے طرف کر دیا، چادر کا ایک کونا جو ہے اپنے نیچے کیا اور سو گئے. ٹھیک ہے، لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں آپ نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، اور آپ نے آہستہ سے اپنی چادر کو اٹھایا، جوتا پہنا، دروازہ کھولا اور خاموشی سے باہر نکل گئے. پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا. میں اٹھی، اپنی زرہ سر پہ پہن لی، دوپٹہ اوڑھا اور اپنی چادر لپیٹ کر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں پہنچے، کافی دیر تک کھڑے رہے اور اس دوران 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹی. آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے لگی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ہیں، آپ عائشہ صدیقہ جو نا وہ دور کھڑی ان کو اس طرح دیکھ رہی، جیسے ہی پیارے نبی وہ مڑے ہیں نا وہ بھی مڑ گئی ہیں گھر کی طرف. ٹھیک ہے. اب جیسے وہ پلٹے ہیں میں بھی پلٹ گئی. آپ تیز چلے تو میں بھی تیز تیز چلنے لگ گئی. پھر آپ ہلکے ہلکے دوڑے تو میں بھی ہلکا ہلکا دوڑنے لگی. پھر آپ تیز دوڑے تو میں بھی تیز دوڑنے لگی. میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہوئی اور ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. آپ نے کہا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ انہوں نے نوٹ کیا نا. میں نے کہا کچھ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم خود ہی مجھے بتا دو یا پھر مجھے وہ اللہ بتا دے گا جو بڑا باریک بین اور باخبر ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا. آپ نے فرمایا اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنی ہتھیلی کو اس طرح مارا کہ مجھے تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال تھا عائشہ کہ اللہ اور اس کے رسول تم پہ ظلم کریں گے؟ کیا میں وہ رات کسی اور بیوی کے گھر چلا گیا تھا؟
تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں تو اللہ اور اس کا نبی تم پہ ظلم کریں گے؟ پھر کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں کہا لوگ چاہے جتنا بھی چھپا لیں اللہ تو جانتا ہی ہے۔ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم نے دیکھا تو میں اس وقت میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے تم سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے مجھے پکارا تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے انہیں آہستہ سے جواب دے دیا، اور وہ اس حال میں اندر نہیں آ سکتے تھے کہ تم نے اپنے اضافی کپڑے چادر وغیرہ دوپٹے اتارے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ تم سو گئی، اس لیے میں نے تمہیں جگانا پسند نہیں کیا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم میرے بغیر اکیلی اندھیرے میں خوف اور وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ جبرائیل نے کہا آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس آئیں اور ان کی مغفرت کریں۔ میں یعنی عائشہ نے کہا کہ اچھا میں بھی ان کے لیے دعا کروں۔ اب یہ جو مسلم کا اور صحیح مسلم کا صحیح قصہ ہے یہاں تک ہے بس۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قصہ بقیع کا شعبان کی 15ویں رات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا نا کیا کچھ ہوا ہے کل، کس طرح قبرستان، یعنی قبرستان والے تو گھروں میں آئے ہوئے تھے اور گھروں والے سارے قبرستان پہنچے ہوئے تھے، تو پھر ان کی آپس میں ملاقات تو تب بھی نہیں ہوئی۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ روحیں گھر آتی ہیں، تو روحیں گھر آتی ہیں تو گھر رونا، وہ گھر والے قبرستان چلے جاتے ہیں اور روحیں ادھر آ جاتی ہیں، تو آپس میں تو کسی کی ملاقات نہ ہوئی۔ یہ بالکل من گھڑت انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے کہ وہ پیاری عائشہ صدیقہ نے کیا کہا کہ یہ 15ویں رات تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، سوال کرنا ہے تو کر لیں، سمجھ آ گئی ہے تب بھی بتا دیں۔ اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی بھی رات ہو صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان میں 15 نہیں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم 15 تاریخ کا مطلب جنت البقیع میں، بس یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث جو ہوتی ہیں نا اس میں کوئی شک کی گنجائش، کوئی جھوٹ کی ملوث کچھ بھی نہیں ہوتا، ملاوٹ، اس پہ تو آنکھ بند کر کے آپ نے یقین کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو ابرو اپنے نوچے اور نچوائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مطلب کہ یہ بالکل ٹھوس بات ہے، اس میں تم شک نہ کرنا، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد دوسری کتابیں آتی ہیں، صحاح ستہ آتی ہیں، لیکن جب مسلم اور حدیث اس کی باری آتی ہے نا صحیح مسلم اور بخاری کی، تو اس میں ہم نے کوئی آگے بات نہیں کرنی، اس میں سب کا اتفاق ہے، تمام مسالک کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو یہ مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس میں سے اب آپ کو کیا سمجھ میں آئی کہ 15ویں رات نہیں تھی، اور دوسرا پوائنٹ کیا سمجھ میں آیا؟ 15ویں رات نہیں تھی، اور قبرستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رینڈملی جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے جبرائیل کو بھیجتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ جاتے تھے پیغام لے کے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس پہ قیاس کر کے اس لائن کو بڑھا کے آگے اب لوگوں نے کیا کیا ہے، جو اس رات میں اتنے نفل پڑھے، پہلی رکعت میں اتنی دفعہ یہ پڑھے، دوسری رکعت میں اتنی دفعہ یہ پڑھے، فلاں 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 فلاں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی ان سے سن کے ایسے عمل نہیں کیے، نہ ان سے کوئی روایت موجود ہے۔ یہ جو رحمت والی حدیث آپ نے پہلے کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نظر کرتا ہے، جی وہ ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر بھی اس کو لے کر پتہ کیا کرنا ہے، اس میں یہ ہے کہ جب اگر وہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر لوگوں پر نظر کرتا ہے، مشرک اور جو کینہ پرور ہے نا، جس نے اپنے دل میں کینہ بغض پال رکھا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی لوگوں کو بہت سو کو اللہ تعالیٰ مغفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اس کے باوجود، اس حدیث کو سن لینے کے باوجود صحابہ اکرام میں سے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنی لمبی رات کے اندر کھڑے ہو کے
وہ ایک رات میں عبادت نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ تھی جمعرات اور سوار کا روزہ رکھتے تھے. یہ اگلے دن کا اٹھ کے ایک دن کو فکس کر کے رات کی عبادت کر کے اور روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. پہلا پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو جو پچھلے سال سارے میں جس کی عادت ہے رکھے روزہ. کس نے منع کیا ہے؟ رکھو. لیکن سارا سال تو نماز کا نہیں پتہ, مسجد کے دروازے کا نہیں پتہ, مؤذن کی اذان کے جواب کا نہیں پتہ, اور کھڑے ہیں مسجدیں سجا کے اور اس میں ساری عبادتیں نوافل پڑھ رہے ہیں, اور اتنی زبردست پھر نیند آتی ہے کہ فجر ہی چھوٹ جاتی ہے. اضافی نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہی تو بتایا جا رہا ہے. عام پڑھیں, عام تو پڑھنی چاہیے نا, وہ تو صرف اس رات کو سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا نا. آج بھی پڑھیں, کل بھی پڑھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کس میں گزری ہے؟ عبادت میں گزری ہے. کوئی ایک رات فکس کر کے تو نہیں گزری ہے نا, ان کی تو ساری زندگی تہجد میں گزری ہے. لیکن ہم اگر ایک رات میں تہجد کریں اور اس میں اضافے کے ساتھ عبادت کریں تو وہ پیارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ خام خواہ تھکیں گی, اجر کوئی نہیں ملنے والا. لیکن اس ایک رات میں بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کی نظر کرتے ہیں. ہاں, تو ہم کیوں نہیں پھر ہم نوافل مطلب اضافی پڑھ لیں یا ہم دعائیں اضافی مانگ لیں. ٹھیک ہے, شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر کیوں نہ ہم عبادت کریں, یہ کویسچن ہے نا. کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے, یعنی اللہ مغفرت فرماتا ہے, تو پھر عبادت خصوصی ایکسٹرا کیوں نہ کریں, حرج کیا ہے؟ جواب یہ ہے اہل علم کا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں پیارے نبی کے نقش قدم پر چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی. چنانچہ جب ہم احادیث و سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, جو آپ کو بھی کرنا چاہیے, جو ہمیں کرنا چاہیے, ہمارے گھر میں سیرت مبارکہ کی کتابیں ہونی چاہیے. شب و روز کس طرح کے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ احادیث اور سیرت کی کتاب موجود ہونی چاہیے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مطالعہ کریں. تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی, اور نہ ہی اپنے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی. لہٰذا جب ہمارے پیارے نبی نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات ہی نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے. شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ سے. ٹھیک ہے, تو اسوہ کس کا دیکھنا ہے؟ پیارے نبی کا. انہوں نے کون سے موقع پہ کیا کیا, غم کے موقع پہ کیا کیا, خوشی کے موقع پہ کیا کیا, شادی کے موقع پہ کیا کیا, آزمائش کے موقع پہ کیا کیا, درد کے موقع پہ کیا کیا, اس میں میں نے اور آپ نے ان کی اسوہ کو اپنانا ہے. عبادت کیسے کرتے تھے, کیا سٹائل تھا, چلتے کس طرح سے تھے, کیسے چلتے تھے پیارے نبی, پتہ ہے؟ نہیں پڑھا نا کبھی سیرت میں. ہاں جی, تھوڑا سا جھک کے باڈی کا, یعنی کہ ہر چیز اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے. یہ صرف احادیث نہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک انداز اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. کیسے سوتے تھے, کس کروٹ سوتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کس طرح گفتگو کرتے تھے. گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے, کیسے کرتے تھے؟ متوجہ, میں سعدیہ سے بات کر رہی ہوں. اپنا پورا دھڑ اس طرف کر کے پوری توجہ کے ساتھ بات کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اسوہ ہے. یہ کیا ہے؟ ادا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں وہ ان سے ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا, صحابہ ہم سے زیادہ نہیں جانتے تھے, ہم زیادہ جانتے ہیں, ہم زیادہ عبادت کریں گے کیونکہ ہم زیادہ جانتے ہیں. اور انہوں نے اس لیے عبادت نہیں کی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے. تو دین تو مکمل ہو چکا, طریقے مکمل ہو چکے, شریعت نافذ ہو چکی, شریعت نازل ہو چکی, طریقے مسنون بتائے جا چکے.
آپ نیکی ہے نا. ابھی مغرب کے ساتھ نا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیں ایک رکعت میں، نیکی ہے، اچھا کام ہے. سجدے میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب بندہ ہوتا ہے، تو 3 سجدے کر لیں، نیکی ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے نا، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ تو اتنی عبادت کر رہے ہیں، میں پیچھے رہ گئی ہوں. نہ، وہ تو خاک میں اڑ جائیں گے عمل جن پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی ہوگی. وہ تھیلے اڑ جائیں گے، خاک بنا کے ان کے سامنے اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو کویشچن ہی تم نے غلط کر دیا، اس کا تو آنسر ہی یہ نہیں تھا، اور یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا گیا. کیسے ٹیسٹ مارکنگ ہوتی ہے، کس طرح سے پیپر ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے بھی رزلٹ آؤٹ ہونے ہیں نا، تو ہماری محنتیں کہیں بیکار نہ جائیں. اس لیے تھکنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا کریں. سمپل سی لائف ہے، بڑی عبادت کرنی ہے نا، ہر رات تہجد پڑھیں. عشاء کے اینڈ ٹائم پہ آپ جو اپنے وطر رکھتے ہو نا، ہاں وہ پڑھ لیں. جس کو پتہ ہے کہ میرے سے نہیں اٹھا جائے گا. وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، وہ ہیں 11 رکعت. ٹھیک ہے، 8 تراویاں. چلیں اب ذرا جمپ مارتے ہیں. 8 تراویاں یا 8 نفل اور اس کے اوپر 3 وتر، کتنی ہو گئی؟ 11. یہ ساری زندگی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب رہا ہے، اور اس کو کبھی بڑھایا بھی گیا ہے. آپ کو پتہ ہے 1 وتر بھی ہے، 3 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 5 بھی ہیں. آپ کا جتنا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا دل کر رہا ہے اتنی رکعت بڑھا دیں. اور ہماری تو ہوتی ہے نا، اتنا سا پڑا اور پھر سجدے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹینڈنگ پوزیشن میں پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور وہ ان کی 8 رکعت ہوتی تھی نوافل کی. ہم زیادہ سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں اپنی 1 رکعت میں؟ ہے نا، 1 رکوع باجی. نہیں، یعنی اپنی بات کریں نا، تراویوں کی نہ بات کریں، وہ تو قاری ہیں. آپ گھر میں تہجد پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں پڑھتے وہ شروع کریں. بچیاں بھی میری مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، اور میری بہنیں مائیں جو بیٹھی ہیں سب میری مخاطب ہیں. تہجد شروع کریں اور دیکھیں ہم اس میں کیا پڑھتے ہیں. قرآن ہی پڑھنا ہے، لیکن ہمیں حفظ کیا ہوا ہم نے. اگر تو جس نے حفظ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حافظ تھے نا، ان کے تو نقش ہوا تھا. وہ ایسے قرآن نہیں پڑھتے تھے، پتہ ہے، لکھا ہوا تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. ان کے تو سینے میں لکھا ہوا تھا قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب صفحے سے تو نہیں پڑھتے تھے، تختیوں سے تو نہیں پڑھتے تھے. وہ کھجور کی خشک تنوں کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا اس سے نہیں پڑھ سکتے تھے، چمڑے سے نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن جو حفظ تھا وہ اتنی لمبی رکعت تھیں کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور 2 رکعت ہوتی تھی. آپ کو اگر نہیں نہ آتا جی، ہاں وہ کر سکتے، کھلا پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی پڑھیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں. آپ سورہ جو ہے کوثر سب سے چھوٹی وہ پڑھ سکتے ہیں. آپ 50 دفعہ پڑھ لیں، آپ 10 دفعہ پڑھ لیں، آپ 7 دفعہ پڑھیں، لیکن پڑھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی نہیں، جب آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو اس میں افضل یہ ہے کہ آپ قاری کو سنیں. جب آپ گھر میں ہیں نا، آپ مسجد نہیں جا رہے، آپ جماعت کے ساتھ نہیں، تو آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ تراویاں پڑھتے ہیں نا، تو وہ قیام اللیل بھی وہی ہے، تہجد بھی وہی ہے، اور تراویح بھی اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو سحری بنانے سے پہلے کسی تردد کے ساتھ اٹھ کے نفل پڑھنے کی حاجت باقی نہیں رہے گی. اگر آپ نے مسجد میں تراویحاں پڑھی ہیں تو وہ آپ کی قیام اللیل اور ساری رات میں شمار ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور جب آپ مسجد نہیں جا رہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنا ٹائم خود سیٹ کرنا ہے. آپ اگر سحری سے پہلے اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ قرآن پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، یہ نا میں نے مسائل پوچھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، مجھ پہ نہ کریں، مفتی حضرات پہ تو کر سکتے ہیں نا. اہل حدیث کے بہت ہی
علم والے مفتی صاحب ہیں جن سے یہ مسائل پوچھے ہوئے ہیں کہ کون سی چیز افضل ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ یہ بھی سوال تھا 1-2 سال پہلے کہ مسجد میں جا کے تراویحوں کے بعد باجماعت ہم وطر پڑھیں وہ بہتر ہے کہ چھوڑ کے گھر آ کے اپنے نوافل پڑھیں تو وہ بہتر ہے. جواب یہ ہے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھے جانے والے وطر آپ کے لیے افضل ہیں. اس لیے جب مسجد میں ہیں تو ان 8 کے آپ سرفراز مسجد جا رہے ہوگے، ظاہر ہے آپ کو یہ مسجد لگتی ہے تو ادھر 8 تراویحیں ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے وطر پڑھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کو باجماعت وہ وطروں کا گھر میں اکیلے پڑھے ہوئے وطروں سے زیادہ ثواب ہوگا. لیکن جو خاتون مسجد نہیں جاتی، جو گھر میں اس کا ارینج کرتی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو مسجد جاتا ہی نہیں اس نے کیا چھوڑنا ہے، وہ تو گھر ہی پڑھیں گی نا. پھر وہ رات کے کسی بھی پہر میں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. جی پڑھنے چاہیے، جو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھ لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. عام دنوں میں بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. وطر کے بعد نزول قرآن کا مہینہ ہے جی جو آ رہا ہے، تو قرآن سے جڑیں، قرآن سے چمٹ جائیں، اس کو اپنی جان کے ساتھ لگا لیں. اس کو سب سے جو پیدا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، جتنی اس کو کیئر اور توجہ اور ہر وقت دھیان اس کی طرف ہے نا، اتنا دھیان اس قرآن کو دیں. ناظرہ بھی پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں. دورہ قرآن کہیں آپ کے ہو رہا ہے ادھر جائیں، شمولیت اختیار کریں، اور قرآن پاک سے اپنا دن رات روشن کریں، اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں. اپنے بچوں کو کہیں، اعلان کریں. آپ گھر کی ملکہ ہیں نا کہ ساس ہے وہ کتنی پیاری خالہ جان مسکرائی ہیں. چلیں اگر یہاں پہ ملکائیں بیٹھی ہیں تو شہزادیاں بھی تو بیٹھی ہیں نا. کلپتی ہوں میں تو روز. کون ہے آپ کے ساتھ؟ ذرا میں بھی کلپوں. کون آیا ہے؟ کون ہے بھائی؟ کلپنا کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے ذرا چہرہ تو کرائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں تو میں ڈنڈا لے کے اتنے آ جانا سی، ہے نا. اچھا جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کہیں 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کا ایک صفحہ بچوں مسٹ ہے. زیادہ کا پابند نہ بنائیں. جنہوں نے شروع نہیں کیا ان کو کہیں 1 صفحہ روزانہ پڑھو. ابھی شروع کرائیں اور رمضان میں تو پکا کام ہوگا انشاءاللہ. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کر لیں، ہم سے زیادہ ہمارے بچے کو اللہ پسند کر لیں اور اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے، پھر ہماری محنت کام آ جائے گی نا. صرف 1 صفحہ کہا تھا، لیکن جب وہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھے گا نا تو اللہ کو بڑا پیارا لگے گا. جیسے ہم کھل جائیں گے اپنے بچے کو دیکھ کے، ایک دم دروازہ کھولا اور میرا بیٹا یا میری بیٹی قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، کیسے دل کھل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نہیں خوش ہو جائیں گے؟ اللہ تو بہت راضی ہو کہ اگر وہ مقدروں کے فیصلے ہی جہنم میں جاتے ہوئے کو پکڑ کے پیشانی کے بالوں سے جنت کے اندر وہ ڈال دینے پر قادر ہے. ہدایت کا رستہ اس کے پاس ہے، ساری قوت طاقت اس کے پاس ہے. ہاں تو یہ جو چند دن آ رہے ہیں روزہ دار کے لیے خوشیاں ہیں، افطاری کے موقع پر بھی. ٹھیک ہے، اور ٹائم کتنا ہے میرے پاس؟ ہم نا کوئی ٹائم نہیں ہے. اچھا جتنا مرضی دیں، پھر تو میں نہیں چھوڑنے والی. جی اچھا یہ بھی نا میں آپ کو بتاتی ہوں، شیطان کا ایک بہکاوا ہے یہ. وہ کہتا ہے شبان ضائع کراؤ ان کا. آن لائن نہیں شاپنگ ہو جاتی؟ کرونا میں شاپنگ کی تھی نا، کوئی بغیر کپڑے کے رہا تھا؟ نہیں. اوائڈ کریں بازاروں میں جانے کو، اور پھر اس کو فکس کر لیں چلیں تھوڑی دیر کے لیے میں جاؤں گی. کب جاؤں گی؟ جب چلو مجھے ڈیٹس آئی ہوئی ہیں، ان بریکس میں چلی جاؤں گی، تھوڑا سا کام کر لوں گی. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ نے جانا ہے آپ انہی دنوں میں چلے جائیں اور پھر پینڈنگ نہ ہو کام ختم کریں. لیکن پھر یہ ذہن میں شیطان لائے گا رمضان کے قریب نئی ورائٹی آتی ہے بچوں کے لیے، نیا سامان. تو رمضان کی جو ورائٹی ہے وہ تو قریب آ جائے گی نا، پھر ہم نئے لیٹسٹ میں سے لیں گے، ہے نا جی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہمارے نفس ہیں. ہاں جی فریش، تو پھر فریش ہی لے لیجئے گا، ابھی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی.
اچھا آگے کیا ہے؟ جھوٹ، بہتان تراشی، غیبت، چگلی، گالی گلوچ، تان، لڑائیاں، جھگڑے، بد اخلاقیاں، سب سے مجھے آج بچنا ہے۔ آج میں نے طے کر لیا ہے انشاءاللہ کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، افطاریوں میں بھی ضائع نہیں کرنا۔ ابھی بلا لیں جس کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، بڑی نیکیوں کے دن جا رہے ہیں، اور ان کو کہہ دیں کہ بہت بڑی افطاریاں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی تو آپ ابھی آ جائیں، پھر کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ پھر وہی آخری عشرے میں تو بالکل نہیں کرنی افطاریاں، وہ پلان ابھی کر لیں۔ بہت سے خاندان میرے پیاروں ایسے ہیں جنہوں نے کوئی مائنڈ کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں کوئی افطاری کسی کی نہیں کرنی، ہم پہلے ہی ان کو کرا کے کھانے کھلا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، بھائیوں کے گھر اکٹھے ہیں، اس میں آپ ایک دن فکس کر لیں، جمعے کا دن فکس کر لیں، آپ اپنے کھانا ایک آدھ پکڑا اور اکٹھے بیٹھ کے افطاریاں کر لیں۔ کیا ہوگا بھلا اس سے؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دل قریب ہو جائیں گے بھائیوں کے۔ ماں نہیں چاہتی بھائیوں کے پھٹے ہوئے دل قریب ہو جائیں، بہوؤں کے پھٹے ہوئے دل قریب ہو جائیں تو اللہ برکت ڈالے گا۔ 5 بھائی ہیں، 5 گھر ہیں تو پھر 5 کی طرف باری باری کریں، 2 ہیں تو باری باری کریں، اور ایک دن فکس کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ کا دن مردوں کا فارغ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب جاتے جاتے یہ لمحے جو ہیں شعبان کے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ کے ساتھ لگاتار روزے رکھے اس شعبان کے اندر، ایسے روزے کبھی پیارے نبی نے باقی سال میں نہیں رکھے۔ پہلے کیا رکھتے تھے؟ شعبان سے پہلے رکھا کرتے تھے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ 3 روزے۔ اچھا 3 روزوں سے میں پھر ایک سکپ نہ ہو جائے، جو 3 روزے ایک مہینے میں رکھ لیتا ہے، دن چھوڑ کے بھی رکھ لیتا ہے، یا وہ 3 دن اکٹھے رکھ لیتا ہے، 13 14 15 کے رکھ لیتا ہے، اس کا سارا مہینہ رمضان میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک روزہ 10 کے برابر، اور 3 روزے رکھیں گے ایک مہینے میں تو 30 روزوں کا مجھے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ عام سالوں میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاتے ہوئے لمحے جو ہیں ان کے اندر اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، شعبان کے اندر پورے سال کے پچھلے سالانہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ کر سکتے ہیں، کسی بھی نیت سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں شعبان میں اعمال پیش ہوتے ہیں پچھلے سال کے، اور ان دنوں کو ضائع ہونے سے میں نے اور آپ نے بچانا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، نفس کی صفائی کرنی ہے، اعمال کو چھانٹنا ہے، علیحدہ علیحدہ کر لینا ہے، تاکہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو کوئی لمحہ سیٹ ہونے میں ضائع نہ ہو۔ رمضان کے استقبال کے لیے اپنے دل کے گھروں کی سجاوٹ شروع کر دیں، اس گھر کی صفائی اور سجاوٹ کا اہتمام کریں، رحم اور درگزر، خوش اخلاقی، معاف کر دینا، نیکی کو بڑھ کے لے لینا، گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دینا، وقت کو فضول باتوں اور بحثوں اور کاموں میں ضائع ہونے سے بچانا، اور ان کی جگہ نماز، ذکر، تسبیحات میں، قرآن کی وادیوں میں دل کو لگانا۔ ابھی اس ماہ میں اس کے ختم ہونے سے پہلے شعبان کے ہر قسم کی عداوت، دل کی کدورت، ہر قسم کی نفرت کو اپنے دل سے دھو ڈالیں، اللہ کی رحمت اور محبت کے پانی سے دھو ڈالیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ دل کو اجلا اور صاف کرنا اللہ کو پسند ہے، تاکہ اس ساتھی کا جو اللہ تعالیٰ ہے، اس ساتھی کا ساتھ مجھے اور آپ کو حاصل ہو سکے، جس کے مل جانے کے بعد کوئی خوف کا موقع باقی نہیں رہے گا، جو تنہائیوں میں بھی وہ رب ساتھی اندھیروں میں نور بن جائے گا، اس کے لیے اٹھیں اور تیاری پکڑیں، دوڑیں اور اس کی رضا کو تلاش کریں، کبھی دن میں اس کی رضا کو ڈھونڈیں، کبھی راتوں میں اس کو تلاش کریں، ہر طرف سے بے نیاز ہو کر ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنا شروع کریں، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا شروع کریں، کھانا پکانا، دینا، اوڑھنا، بچھانا، جھاڑو لگانا، خدمتیں کرنا، سب اس کی رضا کے لیے آج سے ہو جانا چاہیے۔ چائے کا کپ تک بنانا، برتن اٹھانا، روٹی پکانا، روٹی کو پیش کرنا، ٹیبل سجانا،
کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. سارا اپنا ڈائریکشن کو درست کر لیں، قسم سے وہ میری اور آپ کی عبادت بن جائے گی. سب سے بے نیاز ہو کر ہر عمل اس کی رضا کے لیے کریں. کیا پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کون جانے. تو اس بات کی فکر کر لیں کہ خود اور اپنے پیاروں کو جگائیں. شعبان میں رمضان کا ذکر کریں، پیار سے، انتظار سے، خوشی سے، جیسے بہت بڑا عظیم ترین سال کا لمحہ آنے والا ہے. نعمت کی فہرستوں میں سب سے عظیم نعمت رمضان، اس پر یہ صحت اور زندگی جو مہلت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کو قرآن کے موتیوں سے جڑ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا یعنی ایک روزہ 100 سال جہنم سے جو دوری کا سبب بنتا ہے، ایک روزہ زمین اور آسمان جتنے فاصلے پیدا کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے میری کہ وہ اس کام میں میری اور آپ کی مدد فرمائے. وہ جس طرح پسند کرتا ہے اور جو پسند کرتا ہے وہ عمل مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.